أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، یہ طلاق رجعی دو مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے، او تسریح بإحسان، یا نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے دے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، سو تم ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. اور فرمایا ہے وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، کہ ان کے خامد اس دوران ان سے رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں. تو وہ طلاق جس کے بعد خامدوں کو رجوع کرنے کا حق اور اختیار ہے، اس طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، یہ طلاق یعنی طلاق رجعی، جس کے بعد عدت کے دوران خامد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے یا اچھے طریقے سے روک لینا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آغاز میں ابتدائے ہجرت میں جاہلی دستور اور قانون کے مطابق مرد اپنی بیوی کو جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دے دیتا، رجوع کر لیتا، طلاق دے دیتا، رجوع کر لیتا. یہ طلاق دینے اور رجوع کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، جب جی چاہتا طلاق دے دیتا اور جب جی چاہتا رجوع کر لیتا. تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رجوع کا وقت مقرر کیا ثلاثۃ قروء، کہ جس کو حیض آتا ہے، حیض والیاں، ان کی مدت 3 حیض ہے. اور سورۃ الطلاق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو
یئسن من المحیض حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اور وہ جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ عدت بھی مقرر کر دی کہ اس کے دوران رجوع کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، اور پھر ساتھ طلاق کی لمٹ بھی مقرر کر دی، حد مقرر کر دی کہ طلاق جس کے بعد مرد کو رجوع کا اختیار ہے وہ 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو اس کے بعد نہ رجوع کا اختیار ہے نہ تجدید نکاح کا اختیار ہے، وہ اس پر مکمل طور پہ حرام ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل اور وضاحت اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد خامد اگر گھر بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے، یہ ہے امساک بمعروف، یعنی اچھے طریقے سے روک لینا، عدت کے دوران رجوع کرنا یہ اچھے طریقے سے روک لینا ہے۔ اور تسریح باحسان، تسریح باحسان کیا ہے کہ عدت پوری ہونے دے، عدت مکمل ہو جائے، گزر جائے تو عورت آزاد ہو جائے گی۔ ایک طلاق اس نے دی، عدت گزر گئی، عورت آزاد ہے، وہ آگے جس سے چاہے نکاح کرے، اور اگر میاں بیوی دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن رجوع کا اختیار عدت کے بعد ختم ہو جائے گا، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو، یعنی مرد نے حق مہر عورت کو جو دیا ہے، اب حق مہر واپس لینے کی غرض سے عورت کو تنگ نہ کرے، اس کو ستائے نہ، تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ کرے۔ ہاں اگر عورت خود خلا لینا چاہتی ہے، مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، تو پھر الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر وہ ڈریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ فدیہ دے اور اپنی جان چھڑوا لے، خامد سے جدائی اختیار کر لے۔ یہ خلا کی صورت ہے کہ عورت خامد کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور خامد اس کو طلاق نہیں دیتا، اب عورت اس نے جو مرد سے حق مہر لیا ہے وہ حق مہر مرد کو واپس کر دے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی جس پر دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں، وہ لے کے فدیہ مرد عورت سے اس کو چھوڑ دے، یہ ہے خلا۔ اگر اس پر وہ آپس میں راضی نہ ہوں تو حاکم اور قاضی، عدالت، وہ یہ کام کرے گی کہ عورت کو آزاد کرے گی اس کے نکاح سے، اور اس کے لیے کوئی فدیہ وہ متعین کر دے کہ اتنا عورت دے اور اس کے بعد خامد اس کو طلاق دے دے، چھوڑ دے۔ اور اگر وہ پھر بھی راضی نہ ہو تو پھر عدالت خود نکاح فسخ کر دے۔ اولاً مرد کو اختیار حاصل ہے طلاق دینے کا، وہ طلاق دے نہ دے اس کی مرضی۔ دوسرا، عورت اگر مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اس سے خلا دے۔ خلا لینے کی صورت یہ ہے کہ مرد کو کچھ فدیہ دے کے اس سے جو حق مہر لیا ہے یا جو کچھ اس سے اس نے حاصل کیا ہے وہ، یا جس پر بھی ان دونوں کی آپس میں رضامندی ہو جاتی ہے، مرد وصول کر لے، لے لے فدیہ، عورت کو چھوڑ دے۔ نہیں تو پھر عدالت یہ کام کرے گی اور مرد کے لیے مقرر کر دے کہ یہ لے اور اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر مرد پھر بھی راضی نہ ہو اور عورت نکاح میں نہ رہنا چاہے تو عدالت نکاح کو فسخ کر دے گی، ختم کر دے گی، یہ فسخ نکاح ہوگا۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس تم ان سے تجاوز نہ کرو، فمن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ پھر ظالم ہیں، ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر۔ عدالت سے جو خلا لیا جاتا ہے، یعنی عورت نکاح میں مرد کے رہنا نہیں چاہتی اور مرد اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، اب ایسی صورت میں عدالت درمیان میں آتی ہے اور عورت کا نکاح فسخ کرتی ہے۔ اصل میں نکاح کا مقصد ہے لیسکن الیہا، سکون اور آرام حاصل کرنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون نہ ہو تو اس نکاح کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اس طرح کے کچھ فیصلے کیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ اور مجمع بن یزید بن جاریہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ خنساء بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا انکحہا ابوہا وہی کارہا، ان کے والد گرامی نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ ناپسند کرتی تھی، راضی نہیں تھی نکاح پہ، والد نے نکاح کر دیا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاحہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو رد کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سنن نبی داود میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواری لڑکی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا ان اباہا زوجہا وہی کارہا، کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے لیکن مجھے یہ رشتہ پسند نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخیرھا النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا کہ اگر تیرے پسند کا نکاح نہیں، تو رہنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں تو ٹھیک، نہیں رہنا چاہتی تو تجھے اختیار ہے۔ یعنی عورت کی مرضی اور پسند کا شریعت اسلامیہ نے خیال اور لحاظ رکھا ہے، لیکن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن نبی داود میں کہ ایم امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأس، کوئی بھی عورت اپنے خامن سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، کوئی شرعی عذر بھی کوئی نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں، پھر خواہ وہ اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ اس لیے ایک تو عورت کو اولا ہر ممکن اپنے خامن کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے نکاح میں رہنا چاہیے، لیکن اگر زندگی اجیرن ہو جائے اور گزارا نہ چل سکے تو پھر ساری زندگی کے رونے دھونے سے بہتر ہے کہ اس کے نکاح سے وہ آزاد ہو جائے۔ عورت طلاق کا مطالبہ کرے، خامد اگر طلاق دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دیتا تو پھر عدالت سے رجوع کر لے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حبیبہ بنت سہل ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہما کے نکاح میں تھی۔ ثابت بن قیس بن شماس انہوں نے اپنی بیوی حبیبہ بنت سہل کو مارا اور جسم کی کوئی ہڈی وغیرہ توڑ دی، اتنی پٹائی لگائی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی نماز کے بعد آئی اور شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور کہا خذ بعض مالها وفارقها، اس کے مال میں سے کچھ لے لے اور اس کو چھوڑ دے۔ جس مال کی مالک یہ عورت ہے اس میں سے کچھ لے لے اور اس کو چھوڑ دے، وہ نہیں رہنا چاہتی تیرے ساتھ۔
خلا کا مطالبہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور بلا کے اس کو یہ حکم دیا کہ خذ بعض مالها وفارقها، اس کے مال کا کچھ حصہ لے لے اور اس کو چھوڑ دے۔ پوچھتا ہے اوا یصلح ذلک، کیا ایسا کرنا درست ہے کہ میں اس کا کچھ مال لے لوں اور اس کو چھوڑ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسا کرنا درست ہے۔ تو پھر ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ثابت ابن قیس ابن شماس کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حق بہر میں ایک باغ دیا ہے، حق بہر میں ایک باغ میں نے اس کو دیا ہے، دو باغ دیے ہیں اور وہ اسی کے پاس ہیں ابھی تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذہما وفارقھا، وہ دونوں واپس لے لے اور اس کو چھوڑ دے۔ ففعل، تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ معنی ہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، کچھ دے کے مال عورت اپنی جان چھڑوا لے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے ایسا کر دیا، تو عدالت کے حکم پر مرد حق بہر واپس لے لے یا کوئی مال جس پر وہ راضی ہوتا ہے لے لے اور اس کو چھوڑ دے، یہ ہے خلا۔ خلا بھی فسخ نکاح ہی ہوتا ہے، طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے احکام الگ ہیں، خلا کے احکام الگ ہیں۔ طلاق کی عدت 3 حیض یا 3 ماہ یا وضع حمل ہے۔ اگر عورت مدخولہ ہو، عورت کے ساتھ مباشرت جماع مرد نے کیا ہو، اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، پھر کوئی عدت نہیں کسی بھی قسم کی، یعنی رخصتی سے پہلے اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دیتے ہی اگلے ہی لمحے عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، پھر تمہاری خاطر ان کے ذمے کوئی کسی قسم کی عدت نہیں ہے۔ اور جو مختلعہ ہے، خلا لینے والی، اس کی عدت 1 حیض ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا لینے والی عورت کی عدت 1 حیض ہے۔ اسی طرح ایک خلا لینے والی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعتد بحیضۃ، کہ 1 حیض وہ عدت گزارے۔ تو یہ معاملہ ہے 2 طلاقوں کے بعد، پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد مرد رجوع کر سکتا ہے، اس کو رجوع کا اختیار حاصل ہے۔ اس دوران وہ چاہے تو رجوع کر لے، عورت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بعولتهن احق بردهن، جیسے اختیار طلاق دینے کا مرد کے پاس ہے، عورت انکار بھی کرے میں طلاق نہیں لیتی پھر بھی طلاق ہو جائے گی، ایسے ہی رجوع کرنے کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے۔ مرد کہہ دے میں نے رجوع کیا، رجوع ہو جائے گا، عورت چاہے راضی ہو چاہے نہ ہو، عورت کے میکے والے مانے چاہے نہ مانے، نکاح پھر سے قائم ہو گیا، جڑ گیا۔ یہ رجعی طلاق پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ اس کو طلاق دے دے تیسری، الطلاق مرتان، پہلے کہا تھا یہ طلاق وہ جس کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، وہ ہے 2 مرتبہ۔ جب تیسری مرتبہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر پھر وہ اس کو طلاق دے دے تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر وہ عورت اس آدمی کے لیے حلال نہیں رہتی۔ طلاق دینے کے بعد نہ عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے۔ اب یہ عورت اپنے سابقہ خامد سے نکاح نہیں کر سکتی، 3 طلاقیں اس نے وقفے کے ساتھ دے دی، اب وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور اپنی زندگی گزارے، زندگی بسر کرے،
فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ جو نیا خامد ہے وہ زندگی کی کسی موڑ پہ اگر طلاق دے دے تو پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، یہ عورت اپنے پہلے خامد کے پاس اگر جانا چاہے، دوسرے خامد نے بھی طلاق دے دی تو پہلے خامد کے پاس اگر جانا چاہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں باہم رجوع کر لیں، نکاح کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جن کو وہ بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ یعنی دوسری طلاق کے بعد جب آدمی تیسری طلاق دے لے تو تیسری طلاق دیتے ہی بیوی وہ مرد پر مکمل طور پہ حرام ہو گئی۔ اب وہ دوسرے خامد سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ وہ ہم بستری بھی کرے، جماع بھی کرے، پھر وہ زندگی میں کبھی کسی وجہ سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے دوسرا خامد، پھر وہ پہلے خامد کے لیے حلال ہوگی، وگرنہ نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کچھ لوگ اس نیت سے نکاح کرتے ہیں کہ طلاق دینی ہے، طلاق دینے کی نیت سے نکاح، تاکہ یہ اپنے سابقہ خامد کے لیے حلال ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ تو یہ کام حرام ہے، ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے ان پر لعنت فرمائے، لعنت کرے۔ لعنت کا معنی رحمت سے محرومی اور دوری، کہ یہ لوگ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو جو حلالہ کرتے کرواتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو التیس المستعار قرار دیا ہے، کرائے کا سانڈ، کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے، نکاح کرتا ہے کسی کی طلاق یافتہ عورت سے تاکہ وہ ایک دو راتیں اس کے ساتھ بسر کر کے اور پھر اس کو طلاق دے دے اور عدت کے بعد وہ پھر پہلے خاوند کے پاس چلی جائے۔ یہ عمل حرام ہے، اس کو نام لوگوں نے حلالہ دیا ہوا ہے، حلالہ ہے یہ حرامہ۔ فرمایا لعنت کرے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ان جاہل لوگوں نے بڑی باطل قسم کی، بعید قسم کی تعویلات کی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو بڑے سمجھدار اور فقیہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں لعل اراد باللعن الرحمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کرے۔ بات کتنی سیدھی اور واضح ہے، دو ٹوک۔ کہتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لعنت کا بولا ہے لیکن مراد اس سے رحمت ہے، کہ حلالہ کرنے کرانے والے پر اللہ رحمت کرے۔ یعنی اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کی ایسی بری تعویل، ایسا گندا معنی جو کہ کوئی عقل مند انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نام اس کا انہوں نے فقاہت رکھا ہوا ہے۔ یہ فقاہت اور اجتہاد نہیں بلکہ مسائل گری، شریعت سازی ہے۔ تو بہرحال نکاح کرنا طلاق دینے کی نیت سے یہ ملعون کام ہے، حرام کام ہے۔ پھر ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا یہ منع ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک آدمی نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو اکٹھی دی تو آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ ایک آدمی اٹھا کہتا ہے افلا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے کر اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا ہے؟
یعنی اس قدر شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے جو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو 1 طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جائے گی لیکن صرف 1، زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع کا حق ہے وہ ہے 2 مرتبہ، اور مرتان کا معنی ہوتا ہے ایک کام کر کے وقفے کے ساتھ پھر دوسرا کام کرنا، الا کہ کوئی قرینہ آ جائے تو پھر مرات کا معنی بیک وقت بھی ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کا حقیقی معنی یہی ہے ایک دفعہ کام کر کے وقفے کے بعد پھر دوسری دفعہ کرنا، وقفہ نہ ہو تو وہ ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اے اہل ایمان تمہارے مملوکہ غلام اور نابالغ بچے وہ بھی جب تمہارے پاس آئیں تمہارے گھروں میں 3 مرات 3 مرتبہ وہ تم سے اجازت طلب کریں۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں چھوٹے بچے اور غلام جو اکثر گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں وہ بھی آئیں تو اجازت لے کے آئیں۔ وہ کیا ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ دوسرا وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، جب تم ظہر کے وقت دوپہر کے وقت اپنے کپڑے رکھتے ہو، یعنی قیلولہ کرنے کا وقت جو ہوتا ہے دوپہر کا آرام کرنے کا وقت۔ فمن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ عورات لکم، یہ تمہارے لیے 3 پردے کے اوقات ہیں۔ تو یہ فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد 3 اوقات ہیں وقفے وقفے سے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق ایک مجلس میں اگر دی جائے گی جتنی مرتبہ بھی وہ مرتن واحدتن، ایک مرتبہ ہی قرار پائے گی، چاہے وہ 10 مرتبہ طلاق 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 بول دے، ہوگی ایک ہی۔ ہاں مجلس بدل جائے، دوسری مجلس میں طلاق دے گا دوسری تو پھر دوسری واقع ہوگی، تیسری مجلس میں طلاق دے گا تو پھر تیسری طلاق واقع ہوگی، مجلس کے بدلنے سے طلاق بدلے گی۔ ایک ہے کہ بندے نے ایک طلاق دی، دوسری مجلس میں جاتا ہے کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یعنی ایک ہی طلاق کا جتنی مجلسوں میں بھی وہ اقرار کرے وہ ایک ہی ہے۔ طلاق کا اقرار کرنے سے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، دوسری مجلس میں دوسری طلاق دے گا تو پھر دوسری طلاق واقع ہوگی، وگرنہ وہ ایک ہی رہے گی۔ اور دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندہ رجوع نہ کرے تو دوسری طلاق ہوتی نہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس نکاح کی گرہ تھی، وہ اس نے طلاق دے کے کھول دی، نکاح باقی نہیں رہا، تو اب کس کو طلاق دے رہا ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ طلاق دینے کے باوجود عورت مرد کے نکاح میں ہی رہتی ہے، دونوں محرم ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یعنی پردہ نہیں ہوتا ان کا آپس میں، اور نکاح ہے تو تبھی وہ اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس کے ساتھ بندے کا نکاح نہ ہو، کہہ دے اس کو کہ میں نے تیرے ساتھ رجوع کیا، تو کیا وہ اس کی بیوی بن جائے؟ یہ نکاح کا اثر باقی ہے طلاق کے باوجود، تو تبھی اس کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے وقت کے دوران۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر اور سنن نبی داود کے اندر ایک حدیث ہے کہ رکانہ بن عبد یزید جو کہ مطلب کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، پھر اس پر غمزدہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا تو نے کیسے طلاق دی؟ کہتا ہے طلقتھا ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ پوچھا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنما تلك واحدة فرجعها إن شئت،
یہ ایک ہی ہے، اگر تو چاہتا ہے تو رجوع کر، فراجعها، تو اس نے رجوع کر لیا۔ ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کانت الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ و سنتین من خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابتدائی 2 سالوں تک طلاق کا قانون تھا کہ طلاق الثلاثی واحدہ، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر كانت لهم فیہ اناث، لوگوں کو جس کام میں مہلت دی گئی تھی لوگ اس میں جلدی کرنے لگ گئے، فلو امضیناہم علیہم، تو اگر ہم سزا کے طور پر ان پر نافذ ہی کر دیں، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینے لگ گئے ہیں، تو سزا کے طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی وہ ہم تینوں شمار کریں گے، فامضاہ علیہ، تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ شرعی فیصلہ نہیں تھا بلکہ تحدیدی تھا، بطور سزا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، سیاسی فیصلہ تھا، اور اس بات کو فقہائے احناف نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حاشیۃ الطحطاوی علی در المختار، اسی طرح جامع الرموز اور مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرنے کا فیصلہ لگایا تھا، یہ لکثرتہ بین الناس تحدیداً، لوگوں میں یہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے کی عادت زیادہ ہو گئی تھی، تو بطور سزا انہوں نے یہ کام کیا۔ تو شریعت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور ان کے احکامات میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کوئی چیز شریعت میں شامل نہیں ہو سکتی، داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت تک ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا، ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی یہی کام رہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا رہا۔ بعد میں انہوں نے بطور سزا ان تینوں کو نافذ کر دیا۔ تو اسے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، زیادہ نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ انہیں بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حدود متعین اور مقرر کی ہیں۔ اب طلاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے لوگوں کو کیا ہے کہ خام خواہ اپنی طرف سے اس میں بھی وہ جمع تفریق کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو ان حدود کی پاسداری کرنا یہ اہل ایمان پر فرض اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔